بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الانفطار في مختصر تفسير ترجمة. سورة الانفطار مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں، اور جب مکی صورت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس صورت کا جو تعلق ہے یا اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے، ایمانیات سے، آیات الایمان، اور مدنی صورت مدنی آیات کا تعلق آیات الاحکام سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اگرچہ آیات الایمان کی بھی بعض اوقات ذکر ہوتا ہے، اور اس صورت میں جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، بنیادی پیغام ملتا جلتا ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، بعث پر ایمان، اور لوگوں کی قسمیں اس موضوع کے تعلق سے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لے آتے ہیں وہ کیسے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، دونوں کا انجام کیا ہے۔ اور اس عظیم صورت میں جیسے کہ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات سے صورت کی ابتدا کی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی کچھ ایسے ہی الفاظوں سے ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم صورت میں الایمان بالیوم الآخر والایمان بالبعث والجزاء کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اس صورت کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، کیا یہ پیغام ہم نے سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ اگر کی ہے اور بار بار کی ہے تو الحمدللہ۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے مزید ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں سمجھا پہلے تو پھر اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھیں گے تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام میں ہمارے لیے پیغام ہے، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اس سورۃ کریمہ کا آغاز ان 4 آیتوں سے ہوا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھٹ جائیں گے۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی. آسمان، یہ خوبصورت آسمان، یہ بہت وسیع آسمان، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق، ہمارے اس دنیا کی چھت. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور یہ آسمان پھٹ جائے گا. کب؟ جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی تو نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے جو تارے ہیں یہ بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے، آگ لگ جائے گی، اور جو کچھ زمین میں ہے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر جو قبریں ہیں وہ کھل جائیں گی، اور جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، نہ دنیا میں کبھی تھی اور نہ اس دن کوئی چیز مخفی رہے گی. ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہے. جس حکم سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ گیلیکسیز آج سائنس نے ترقی کی ہے اور کہتی ہے جو ہمارا سورج ہے اس جیسے اور کروڑوں سورج ہیں، اور پھر جو گلیکسیز ہیں کروڑوں گلیکسیز ہیں، اور پتہ نہیں جو سب سے بڑا ابھی انہیں سورج دیکھا ہے وہ پتہ نہیں ہمارے سورج سے کتنی ملین مرتبہ بڑا ہے. بکھر جائیں گے. السماء الدنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنی گلیکسی کی بات ہو رہی ہے السماء الدنیا ہے، اس کا حصہ ہے. نہ آسمان رہیں گے اور نہ ہی آسمانوں کے تارے رہیں گے. پھر زمین کی بات ہوئی، نہ سمندر رہیں گے، اور خشکی میں جو سب سے اہم بات ہے وہ قبریں ہیں جن کا تعلق ہم سے ہے، وہ بھی کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا. جب یہ سب کچھ ہوگا ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوال یہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. اب ہماری بات ہے. یہ سارے ہولناکیاں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری بات ہو. ہمارے ساتھ کیا ہونا؟ اے مکلف انسان دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آسمان کو پھٹنے کا حکم تھا، پھٹ گیا. تاروں بکھرنے کا حکم تھا، بکھر گئے. سمندر کو ابلنے کا حکم ہوا تو وہ بھی ابل پڑے. قبر کو خریدنے کا حکم وہ بھی خرید دی گئی. انسان تمہیں بھی ہم نے حکم دیے تھے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ آئیے دیکھتے ہیں. علمت نفس ما قدمت واخرت. اس دن، قیامت کے دن، روز محشر میں پہلا سور پھونکا گیا تو یہ ساری چار چیزیں ہوئی ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو. اور بھی چیزیں ہیں لیکن خصوصی طور پہ یہ چار چیزیں. آسمان پھٹ گیا پہلے سور پھونکنے کے بعد، آسمان پھٹ گیا، ستارے بکھر گئے، سمندر ابل گئے، اور جب دوسرا سور پھونکا گیا تو قبر کے اندر سے بھی لوگ نکل گئے، کیونکہ پہلا سور پھونکنے کے بعد کوئی زندہ چیز باقی زندہ نہیں رہے گی الا ما شاء اللہ. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی. جب ہم زندہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ میدان محشر میں. قبروں کے اندر سب کو نکال لیا گیا. جو قبر بھی نہیں تھا دھول میں اڑ گیا، راکھ بن کر اللہ تعالیٰ اسے بھی جوڑ دے گا. اس کے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. کیا ہوگا اس دن میدان محشر میں ہمارے ساتھ؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. اس دن ہر نفس جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. آگے کیا بھیجا ہے، اس دن کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ہاں، پیچھے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مانا تو ہمارا کیا ہے؟
پیچھے ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. آگے ہمارے لیے کیا ہے؟ اصل وہ ہے جو آگے ہم کر کے آئے ہیں. علمت نفس ما قدمت آگے، وأخرت پیچھے، سب کچھ اس دن یاد آ جائے گا. ایک ایک قول، ایک ایک عمل سب سامنے آ جائے گا. ہم میں سے سب بہتر جانتے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، اور اس دنیا کے لیے جو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہماری اولاد اس مال کو غلط استعمال کرتی ہے، جبکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ہمارے مال کو حرام طریقے سے استعمال کرتے تو ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا، کس چیز نے بہکایا ہے؟ غور سے. یا ایھا ندا ہے، ندا کرنے والا رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی ہے. منادہ کون ہے؟ کسے پکارا جا رہا ہے؟ انسان، جن سے انسان. یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز کے تعلق سے؟ بربک، تمہارے ہی رب سے تمہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے. اچھا، کیسا رب ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، بربک الکریم، الرحیم کیوں نہیں ہے؟ ما غرک بربک الرحیم کیوں نہیں ہے؟ مقام رحمت کا نہیں ہے اس وقت، مقام احسان کا ہے. ربک العظیم بھی نہیں ہے، جبروت کا مقام نہیں ہے، مقام احسان کا ہے. تیرے رب نے تجھ پر اتنے بڑے احسان کیے ہیں، بعض کا ذکر ابھی ہونے والا ہے. تیرا رب تو کریم ہے، کیونکہ جب رب کا لفظ آتا ہے تو بعض لوگ ڈر جاتے ہیں. رب تو خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. اگر یہ صفات ہو اور ساتھ رحمت کی صفت نہ ہو تو ڈر غالب ہو جاتا ہے. اس لیے سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، فوراً کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، فوراً تسلی ہو جاتی ہے. یہ رب بھی ہے اور رحمان الرحیم بھی ہے. یہاں پر بھی ربک الکریم ہے، رب ہے اور ایسا رب جو کرم کرنے والا ہے. بہت سارے احسانات، انعامات ہیں اس رب کریم کی، اس رب عظیم کے. کیسے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جو لوگ کافر ہیں، کسی رب کو نہیں مانتے، وہ یقیناً مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس اندھی گونگی بہری نیچر نے ان کو پیدا کیا ہے. ہر دھرمی سے کہہ دیتے ہیں نیچر نے، پھر کہتے ہیں بندر کی اولاد ہیں ہم لوگ. نیچر نے پیدا کیا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، پھر وہ کیڑا جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، وہ مچھلی بن گیا، پھر مچھلی سے مگرمچھ بنا، پھر آہستہ آہستہ زمین پر چلنے لگا، پھر بکری بنا، پھر بندر، پھر گدھا بنا، پھر پتہ نہیں کیا بنا، پھر بندر بنا، پھر بندر سے انسان بنا. سبحان اللہ. اور یہ تھیوری فیل ہو چکی ہے. سائنسدانوں نے جہاں سے یہ تھیوری نکلی تھی وہاں پر ہی دفن ہو گئی. الذی خلقک، کرسچن رب کو مانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ ان کا خالق عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یقیناً دل سے مانتے ہیں. ہندو یقیناً دل سے مانتے ہیں کہ رام ان کا خالق نہیں ہے، یہ بت جس کو بناتے ہیں وہ ان کا خالق نہیں ہے. آگ کے پجاری پارسی یقیناً اپنے دل سے یقیناً مانتے ہیں کہ آگ نے ان کو پیدا نہیں کیا. کیوں؟ آگ تو انہوں نے خود پیدا کیا، کہ آگ جلائی کسی نے؟ اپنے ہاتھوں سے آگ جلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا خود کوئی خالق ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ بت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تو بت نے کہاں ان کو پیدا کرنا تھا؟ تو پھر خالق کون ہے؟ ایک ہی خالق ہے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. الذی خلقک، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کا خالق
اللہ تعالیٰ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا، پھر برابر کیا۔ خلقک ایک انعام، احسان ہے، کرم ہے، فسواک برابر کیا اور احسان ہے اور کرم ہے، فعدلک اور احسان ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہم بکھرے ہوئے تھے ماں کے پیٹ کے اندر، جب ہم پیدا ہوتا ہے، جب ہماری تخلیق ہوتی ہے۔ میرے تدبر کے درس میں آپ کو یاد ہوگا دکھایا بھی تھا، ہم نے کچھ تصویریں بھی دیکھی تھی، امیجز دیکھے تھے کہ کس طریقے سے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ خلیے الگ الگ سیلز ہوتے ہیں، اگر اللہ ہم نہ جوڑتا بکھر جاتے۔ وہ سیل کس طریقے سے بڑھتے گئے، جڑتے گئے، پھر آہستہ آہستہ سسٹم بنے، سیل تھا، ٹیشو بنا، ٹیشو جو پھر آرگن بنا، آرگن سے سسٹم بنا، سسٹم سے ہمارا جسم بنا۔ ایک لفظ اللہ نے فرمایا رکبک، سسٹم الگ ہوتے کم بھی زندہ ہو سکتے ہیں، سب کو جوڑ دیا۔ اب کوئی سسٹم کسی سے الگ ہو نہیں سکتا۔ دل اور دماغ کو دیکھ لے، الگ ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ نروس سسٹم ہے، یہ سرکولیٹری سسٹم ہے، دونوں مختلف ہیں، لیکن جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ایک وقت ہے موجود نہیں تھے، پھر وقت ہے جو چھوٹے چھوٹے بڈز تھے صرف، پھر وقت ہے جو صرف خون کے جیسے ٹکڑے ہوتے اس طریقے سے، پھر ایسا اس کے اندر ہڈی بنی، پھر گوشت بنا، پھر اوپر جلد آئی، پھر یہاں انگلیاں نکلی، پھر آہستہ آہستہ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر، جو صورت اللہ کو پسند تھی اس کے مطابق اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور احسان ہے کہ نہیں؟ اور احسان ہے۔ اچھا، اس میں تو ہم سب برابر ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہر انسان ایسا ہے کہ نہیں؟ کافر ایسا ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھی ایسا ہے، ہندو بھی ایسا ہے، کرسچن بھی ایسا ہے، بدھسٹ بھی ایسا ہے۔ اگر یا ایھا الانسان، انسان ہے نا، مومن نہیں فرمایا، یا ایھا الانسان۔ اچھا، امیر ایسا ہے کہ نہیں؟ غریب کیسا ہے؟ اس میں سب ایسے برابر ہے نا۔ کیا اور بھی کرم ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ؟ ہاں، اور بھی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان اور کافر بہت ہیں، مسلمان بھی ہیں، پھر صحیح عقیدہ بھی ہے، صحیح منہج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو امیر ہے اور الگ مال کی دولت، الگ کرم ہے، تندرست ہے، الگ کرم ہے، صاحب گھر ہے، بیوی ہے اس کی، اور کرم۔ کتنے لوگوں بغیر بیویوں کے ہیں، شادی کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اولاد بھی ہے اور کرم ہے، کتنے لوگ بے اولاد ہیں؟ اب گنتے جائیں آپ، ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، الکریم پہ ذرا غور کریں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تجھ پر یہ سارے احسانات کیے ہیں، اے انسان تو کیا کر رہا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا اور سزا کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اور بھی احسان سن لیں، یہ جھٹلانے والے، جھٹلا تو تم چکے ہو، کیا تم جانتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر فرشتے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حفاظت نہ کرتا، ہم اس لائق ہرگز نہ تھے کہ اپنی حفاظت کر سکتے۔ واللہ اگر اپنی حفاظت ہم کرتے بھی ہیں، اسباب شرعیہ پہ عمل کرتے ہوئے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ہمارا۔ اصل حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو سیٹ بیلٹ بھی باندھتے ہیں، ان کی سپیڈ 100 سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، بالکل آہستہ چلتے ہیں، اور جو
ٹریفک کے سائنس ہیں سب فنگر ٹپ سے ان کو یاد ہیں، بالکل بیچارہ راہ چلتے ہیں. ایکسیڈنٹ میں مرتے کہ نہیں مرتے؟ ایکسیڈنٹ میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو محفوظ وہ نہیں جو اپنی حفاظت کرتا ہے، محفوظ وہ ہے جس کی حفاظت اس کا رب کرتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ فرشتے حافظین بھی ہیں، کرام بھی ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے بھی ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں. کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کے عزت والے فرشتے ہمارا قول و فعل کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، جو جانتے وہ لکھ بھی دیتے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے آنکھیں نہیں کھولی اور اچھے اور برے کے فرق کو نہیں پہچانا، خیر اور شر کو پہچان کر خیر کو اپنا کر شر سے دوری اختیار نہیں کی، بھلائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، واللہ انجام اچھا نہیں ہونے والا. اس لیے آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب انجام سنیں. دو قسم کے لوگ ہیں، ان کے انجام بھی ویسے ہی جیسے کہ وہ لوگ ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے. ابرار بھلے لوگ، نیکوکار، اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ، ہر خیر میں سبقت حاصل کرنے والے لوگ، جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یہ انہوں نے یوم الدین کو جھٹلایا نہیں ہے، اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. زندگی میں صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے. پوری دنیا نے مخالفت کی، کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنوں نے شدید مخالفت کی، گالیاں دی، دھتکارا، گھر سے نکالا، رشتے کو توڑا، تہمتیں لگائیں، جتنی بھی برے الفاظ ان کو آتے تھے ان سب الفاظوں سے نوازا. لیکن دل میں صرف ایک ہی بات ہے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ زندگی ایسے گزری ان کی. ان الابرار لفی نعیم، دنیا میں ابرار تھے، آخرت میں نعیم میں ہے، انجام ہے جنت. دوسری طرف وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، دیکھیں یا تو ابرار میں سے یا فجار میں سے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اگر ابرار میں سے نہیں تو پھر فجار میں سے، دونوں میں سے ایک لازمی ہے. اس وقت ہم متعین کر سکتے ہیں اپنے کردار کو دیکھ کے، اپنے قول و فعل کو دیکھ کے، اپنے عقیدے و منہج کو دیکھ کے. ہم بتائیں یا نہ بتائیں، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے. زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اپنے دل کو نہیں جھٹلا سکتے. ہم جو دل کے اندر ہے وہی ہیں ہم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور فجار بدکار لوگ جہنم میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب بلکہ بدترین عذاب کی جگہ، وہ جگہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے بنایا ہے. یہ کب ملے گا؟ ابرار کو نعیم و فجار کو جحیم. یصلونها یوم الدین، جس دن کو جھٹلاتے تھے اسی دن کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس دن ان کا انجام بھی ان کے سامنے آ جائے گا. یصلونها یوم الدین، الجزاء من جنس العمل،
یوم الدین کو جھٹلاتے رہے. اب یوم الدین آیا ہے, اب حساب کا وقت آیا ہے, اب انجام کا وقت آیا ہے. یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. وہ اس سے ہرگز جدا نہ ہونے پائیں گے, کبھی نکلے گے نہیں. جنت جنت سے نہیں, دوزخ دوزخ سے نہیں. وہ دوزخ جو ہمیشہ دوزخ ہی ہے, لیکن وہ دوزخی جو اہل ایمان میں سے ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر عدل و انصاف اس سے کرنا چاہا, اللہ کی مرضی ہے, تو اس وقت تک جہنم میں سزا بھگتے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا. جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن اسے یوں لگے گا کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہا ہوں, لگے گا یوں اسے کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہا ہوں. یہ جو وقت گزرا ہے یہ تھوڑا وقت نہیں تھا میرے لیے. سبحان اللہ. خالدین فیہا ابدا کے دو معنی میں نے کئی مرتبہ بتائے ہیں. ایک کہ ہمیشہ کے لیے, وہ کافروں کے لیے ہے, اور ایک کہ بہت لمبے عرصے تک یوں لگے کہ ہمیشہ کے لیے وہ رہا ہے, اسے یوں محسوس ہوگا. اور یہ ان مومنوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور کبیرہ گناہ دو برابر نہیں ہوتے. بعض ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کا مرتکب سب سے آخر میں جہنم سے خارج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کیا خبر روز جزا و سزا کیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن کیا ہونے والا ہے, اس دن کیا ہوگا, اس دن کی کیا ہونا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے, کس کا انجام کیا ہونے والا ہے, کون جانتا ہے. ابرار کو امید ہے, حسن ظن ہے اپنے رب سے, اور فجار یہ امید گوا بیٹھے, حسن ظن بھی گوا بیٹھے, زندگی ساری اس کی مخالفت کرتے رہے. ابرار ہمیشہ زندگی میں بھی دنیا میں بھی حسن ظن تھا, اب آخر میں حسن ظن ہے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تمہیں کیا خبر روز جزا و سزا کیا ہے. مزید تاکید ہے اس دن کی ہولناکیں بیان کرنے کے لیے, اہمیت بیان کرنے کے لیے, تاکہ پتہ چلے کتنے بڑے خطرے کا دن ہے. آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ سورت, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین, پڑھا ہے, کچھ فرق پڑا ہے, پڑھا تو ہے ہم نے 2 مرتبہ, کچھ فرق پڑا ہے, فرق پڑنا چاہیے. کچھ ایسا کہ کہتا ہے فلان جگہ مت جائیں, وہاں پہ بڑی خطرناک راستہ ہے, خوفناک راستہ ہے, وہ راستہ خطرناک خوفناک ہے, مت جانا. کوئی فرق پڑتا ہے سننے میں کہ نہیں؟ 2 مرتبہ کہنے سے, 1 مرتبہ کہا تو ٹھیک ہے یار خطرناک ہوگا, دوسری مرتبہ پھر اسے دہرانا اسی انداز سے, اس بات کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جو بات ہو رہی کتنی بڑی بات ہے, عام بات نہیں ہے. جزا اور سزا کی بات عام نہیں ہے, انجام کی بات ہو رہی ہے, اور ہمیشہ کے انجام کی بات ہو رہی ہے. یوم دن ہے کیسا یہ جو اتنا عظیم دن ہے, کیا خاص بات ہے اس دن کی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی شخص کسی کا مالک نہ ہوگا, نہ کسی کے کام آئے گا, کسی کے لیے کچھ بھلا نہ کر سکے گا. لفظ تملک ہے, تنفع نہیں, کوئی کسی کا مالک نہیں. دنیا میں ہم مالک ہیں نا, اپنے گھر کے ہیں, اپنے گھر والوں کے ہیں, بڑے ہیں, سردار اپنے قوم کا سردار ہے, ان کا مالک ہے. بادشاہ اپنے ہم وطنوں کا جو اس کے بعد رعیہ ہے اس کا مالک ہے. اس دن سب برابر کھڑے ہیں, سردار ہے, آقا ہے, اس کا غلام ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, مرد ہے, عورت, میدان محشر میں سب کھڑے, سب برابر ہیں, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے.
یہ دنیا کی آزمائش تھی کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غنی ہے، کوئی، اس دن سب برابر ہے. بادشاہ بھی اسی وقت وہیں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا. شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت تو ہوگی نا، لیکن مالک نہیں ہے شفاعت کا. تملک کا لفظ ہے، تنفع کا نہیں ہے. شفاعت کا مالک کون ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. انبیاء شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے اپنے والدین کی شفاعت، لیکن مالک نہ تو انبیاء ہے، نہ اولیاء ہو، نہ یہ بچے ہیں. کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کا مالک نہیں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. تو مالک پھر کون ہے؟ والامر یومئذ للہ. یہ پیغام ہے. والامر، سارے کا سارا امر جو بھی ہے اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا، اسی کا حکم چلے گا. فرشتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، خاموش ہیں، کوئی فرشتہ کلام تک نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے صف باندھے کھڑے، لا يتکلمون الا سوائے من اذن له الرحمن وقال صوابا. اجازت اللہ تعالیٰ دے گا، کہنے والا بھی سچ بات کہے گا، یہ شرط ہے. اور کون سچ کہے گا، کون جھوٹ کہے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں. اور اجازت صرف اسے ملے گی جو سچ کہے گا، صواب بات کہے گا. شفاعت کرے گا تو حق شفاعت کرے گا. کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. والامر یومئذ للہ. انبیاء کہاں ہیں؟ اولیاء کہاں ہیں؟ فرشتے کہاں ہیں؟ سب خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفاعت الکبریٰ، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اللہ کی اجازت سے کریں گے. اور ایسے محامد اور تعریف اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا اس وقت جو کبھی کسی نے تعریف کی نہیں اللہ تعالیٰ کی. ایسی تعریف ہے. پھر آپ اس میں سر اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد تو کیا چاہتا ہے؟ سل تعطا، مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. واشفع تشفع، شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی. فیحد له حدا، پوری میدان میں شفاعت نہیں. مرضی کس کی ہے؟ والامر یومئذ للہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. باقی کا حال کیا ہوگا؟ غوث کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں اس کے مریدین کے نام لکھے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا ہے جن کے نام اس رجسٹر میں درج ہیں وہ جنت میں ہیں. وحی نازل ہوئی ہے. کیا نبی تھے؟ کہاں سے پتا چلا؟ وہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ رجسٹر جو ہے اس میں جنتوں کے نام ہے صرف، اور وہ ہوں گے جو غوث کے بیعت کریں گے، جو اس کے مرید ہوں گے. اور غوث کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ غوث ہے کون؟ شدید کرب میں مدد کرنے والا، شدید تکلیف میں، شدید مشکل میں. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کیا یہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اللہ کے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اس لیے روافض کے نزدیک اور غالب صوفیوں کے نزدیک اماموں کا اور اولیاء کا وہ درجہ ہے جو انبیاء کا بھی نہیں ہے. جب یہ عقیدہ ہے، رجسٹر ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، جنتی پہلے سے ان کے پاس، جنت کی ٹکٹ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. اللہ کے فرشتے تو خاموش ہیں، انبیاء بھی خاموش ہیں، بغیر اجازت کوئی بات نہیں کر پائے گا. ان کے پاس تو کھلی چھوٹ ہے نا. سن اللہ کا فرمان. یہ کیا صورت نہیں سنتے؟ کبھی نہیں پڑھی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کے بعد صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذریت کو سب شرک بدعت و خرافات سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔